السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ماشاء اللہ اور سبحان اللہ، مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے آثار حیدری میں سے آپ کو بہت نادر واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے اور اس کتاب کا اختتام پذیر ہوا۔ تو آج آپ کے ساتھ بہلول دانہ جو آل محمد کے دیوانوں میں شامل ہیں اور آل محمد کا دیوانہ ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کے کچھ زندگی کے پہلو پر آپ کے ساتھ روشنی ڈالوں گی اور آپ کے سماعتوں کی نظر کروں گی۔ کتاب بہت چھوٹی سی ہے، انشاءاللہ آگے اس کے کچھ اور نادر کتابیں میرے پاس ہوں گی تو میں اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور یقیناً یہ کتاب ہمارے سب کے گھروں میں موجود ہوگی اور لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، تو میں اس کو بالکل تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو شروع کرتی ہوں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہی زیبا ہیں۔ آج آپ کے ساتھ بہلول کی کچھ زندگی کے پہلو پہ کچھ تفصیل بیان کرنے جا رہی ہوں کہ جو کہ بہت ہی ناقص سی ہے، لیکن آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں کہ بہلول تاریخ کا ایک ایسا یہ گانا روزگار کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے، اور وہ تنہا پاگل کہلوانے والا ہے جو دانشمندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پائمال نہیں ہوئی۔ بہلول کی بے پر پیش اور حمزہ پر جزم ہے۔ یہ نام ہنس مکھ سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایت دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں۔ اس کا اصل نام وہب بن عمرو اور جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بغداد کے ثروت مندوں میں سے تھا۔ بعض روایت میں اسے ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار اور برادر مادری لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ قاضی نور اللہ شوستری کے بقول وہ ہارون رشید کے دانشمندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ اس کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں۔ یہ بھی معروف ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون رشید عباسی کی مخاصمت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام عالی مقام کی 14 سال کی قید سخت اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار ہارون کو ہی ٹھہرایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہارون نے دیگر متقی اور نامور لوگوں کے ساتھ بہلول سے بھی امام معصوم علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام موسیٰ کاظم سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بہلول کا جرم آل محمد سے عقیدت اور ارادت مندی تھا، جو ہارون کے دور میں قابل گردن زدنی جرم قرار پایا تھا۔ جب بہلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ امام معصوم سے قید خانے میں رابطہ کیا۔
حالات زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا، جس سے بہلول پر جنون کے معنی منکشف ہوئے۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پرراز حکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بہلول جرات و بے باکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علمبردار تھا۔ وہ اس دور میں بادشاہ پر کھلے بندوں تنقید کرتا تھا، جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا قصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دانشمندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ اس کی کسی لفظ پر گرفت کی جا سکتی۔ بہلول کے حالات زندگی تو دستیاب نہیں ہیں اتنے، لیکن اس کی حکایت کے مطالعے سے اس کے جو خد و خال ابھرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی ذہین، دانشمند، طبع شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک خدا رسیدہ عالم اور نابغۂ روزگار تھا۔ وہ بہترین حس مزاح رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات اور معاشرت پر اس کی گہری نگاہ تھی۔ وہ ایک حیرت انگیز شگفتہ برجستگی کے ساتھ اپنی دیوانگی کا بھرم بھی رکھتا تھا اور دیوانی بات بھی نہیں کہتا تھا۔ اس نے دیوانگی اور فرزانگی کو کچھ ایسے موزانہ انداز میں ہم آہنگ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔ اس کی شگفتگی، زندہ دلی اور بزلہ سنجی نے اسے ہر دور کا ایک ہر دل عزیز کردار بنایا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ ایک ایسا محیر العقول کردار ہے جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ یہی اس کا کمال ہے کہ وہ در حقیقت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ اس کتاب کی تالیف میں کرمان محمود ہمت کی جمع کردہ حکایت سے مدد لی گئی ہے اور ہم اس کا اعتراف شکریہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن وہاب، جو بہلول کا اصل نام تھا، وہ ہارون رشید کے قریبی رشتہ داروں میں تھا۔ اپنے گھر سے اس حال میں نکلا تھا کہ اس کے بال پریشان تھے، داڑھی بے ترتیب اور لباس پراگندہ تھا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا کو اس نے گھوڑا بنا رکھا تھا، جسے بچوں کی طرح کھٹکتا، بے معنی الفاظ کہتا اور نہ جانے کس سمت چلا جاتا تھا۔ جس نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، وہب نے اسے دھتکار دیا، دور ہو جاؤ، ہٹو، مجھے راستہ دو، نہیں تو میرا گھوڑا لات مار دے گا۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ بچوں کے ہاتھ میں ایک نیا تماشا آ گیا۔ وہ پہلے تو دور دور سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ نزدیک آئے۔ کسی نے اس کی اباں کھینچی، کسی نے اس کی ردا گھسیٹ لی، کوئی اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا اور کوئی اس کے عصا پر سوار ہو کر ضد کرنے لگا، جسے وہ گھوڑے کی طرح چلا رہا تھا۔ لیکن وہب نے بچوں کو نہ ڈانٹا، نہ ڈرایا، نہ دھمکایا، بلکہ وہ خود بھی ان میں سے ایک بچہ معلوم ہونے لگا اور بچوں کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرتا آبادیوں سے دور ویرانے کی طرف بھاگ گیا۔ سارے شہر میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ حیرت و عبرت سے لوگوں کو ششدر کر دیا۔ کچھ لمحے گزرے اور ان کے حواس پلٹے۔ وہ عبرت کی اس گنگ دیکھ کر دینے والی کیفیت سے نکلے تو ہر طرف اس کے تذکرے ہونے لگے۔ جہاں چند لوگ اکٹھے ہوتے، وہب بن عمرو کی ذہنی حالت ہی زیر بحث آتی۔ لوگ گلیوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ کوئی کہتا خدا کی شان ہے، یہ وہب بن عمرو شہر کے دانش مندوں میں شمار ہوتا تھا، مگر آج اس کی حالت دیکھ کر عبرت ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا کہنے لگتا کہ اس کی کوئی بات بارگاہ خداوندی میں ناپسندیدہ ٹھہری ہے، شاید اسی لیے وہب سے عقل و دانش چھین لی ہے، برے وقت سے پناہ مانگنی چاہیے، ایسوں کی حالت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کوئی خوف خدا سے کانپ کر بولا، خواہ مخواہ قیاس آرائیوں سے اجتناب برتو، نامعلوم اس کی اس حالت میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک مرد بزرگ نے گہرا سانس لے کر یہ کہا اور ایک جانب چل دیے۔
اس کا لہجہ معنی خیز تھا اور اس کے لفظوں میں اسرار بول رہا تھا۔ اس کے برابر کھڑا ہوا ایک شخص بڑے غیر محسوس انداز میں مجمع سے علیحدہ ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور تک دونوں اسی طرح چلتے رہے، پھر پہلے شخص نے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سے کسی اور کی موجودگی کا اندازہ لگایا اور غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دوسرے شخص نے اپنے قدموں کو تیز کیا اور اس کے برابر آ گیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور محتاط لہجے میں بولا، اے مرد بزرگ، میں نے آپ کی باتوں میں اسرار کو بولتے سنا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہب کی دیوانگی میں جو حکمت پوشیدہ ہے آپ اس سے واقف ہیں۔ آپ مجھے خدا رسیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں کی گفتگو میں اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی تلاش کرتا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے وہب کی حالت کی کچھ خبر دے دیں؟ اس مرد بزرگ نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور بے نیازی سے کہا، اے بندے خدا، تو کسی عظیم غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتا ہے۔ جا اپنی راہ لے، مجھے بھلا وہب سے کیا سروکار؟ اس شخص نے بزرگ کا دامن پکڑ لیا۔ بخدا میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ میں نے عالموں اور برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں وقت گزارا ہے۔ آپ جیسے لوگ تو حکمت و دانش کے سرچشمے ہیں۔ اگر آپ اس لیے مجھ سے کلام نہیں کرنا چاہتے کہ حالات زمانہ دگرگوں ہیں اور خلیفہ ہارون کے جاسوسوں اور عام لوگوں میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی فرمائیں گے وہ میرے پاس امانت کی طرح محفوظ رہے گا، اور اگر میں اس میں خیانت کروں تو اللہ مجھے وہی سزا دے جو خائن کی ہے۔ اس مرد بزرگ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بیزاری سے کہنے لگا، اے شخص، تو کس قدر باتونی اور گفتگو کا شائق ہے۔ میں نے تجھ سے کہہ جو دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر اس شخص نے پیچھا نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا ہارون الرشید اور اس کے حواریوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان 3 اشخاص میں سے ایک ہیں جنہوں نے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، میرے ماں باپ ان پر فدا ہوں، ان کے قید خانے سے ان سے رابطہ کیا تھا، اور وہب بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ وہ مرد بزرگ ٹھٹک کر رہ گئے اور خشمگین لہجے میں بولے، اگر تو اتنا جانتا ہے تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ تجھے میرے بیان کی کیا حاجت ہے؟ میں اہل بیت کا دوست دار ہوں اور میں اس کٹھن وقت کی سختیوں سے واقف ہوں جو آل محمد کے بہی خواہوں کو درپیش ہیں۔ امام وقت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام مسلسل قید میں ہیں۔ زندان کے دربانوں کی ان پر سختیاں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر افسوس کہ ہم بے بس ہیں اور شاید بزدل بھی۔ یقیناً خدا کے یہاں ہم اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ان سے رابطے کا ذریعہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کسی طرح ان سے رابطہ کیا ہے، تو میں نے سوچا آپ سے ہدایت اور بصیرت حاصل کروں۔ وہ مرد بزرگ گفتگو کی کسی کیفیت میں کچھ سوچتے رہے اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اسے ثابت کرو۔ بسر و چشم آپ میرے ہمراہ تشریف لے چلیے۔ میری زوجہ مدینے کی ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ کنیز ہے۔ ہماری دولت مودت اہل بیت ہے۔ آپ جیسے چاہیں مجھ سے قسم لے لیں، جیسا چاہیں اطمینان کر لیں۔ اس نے پوری سچائی سے کہا۔ مرد بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے لفظوں کی تائید کر رہی تھی، اور کچھ سوچ کر اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس کے گھر پہنچ کر جب اس نے اچھی طرح اطمینان کر لیا اس کی گفتگو غیر محفوظ نہیں ہوگی، تو بولے، سن اے بندہ خدا، تو حالات زمانہ کو جانتا ہے اور تجھ سے یہ بھی پوشیدہ نہیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں عباسیوں کو اس لیے حاصل ہوئی تھیں کہ انہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور اعانت کا نعرہ لگایا تھا، ان کا حق ان تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، مگر افسوس کہ انہوں نے نہ صرف آل محمد کا حق نہیں پہچانا بلکہ لوگوں کی ان کے ساتھ عقیدت اور محبت دیکھ کر انہیں اپنی سلطنت کے لیے خطرہ تصور کرنے لگے۔ ان کے دن رات اسی کوشش میں صرف ہوتے ہیں کہ کسی طرح امام موسیٰ ابن جعفر سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکیں۔ اسی لیے ہر اس شخص کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں جو آل محمد سے عقیدت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ اطلاعات برابر مل رہی تھی کہ ہم محبت آل محمد کے جرم سے میں عنقریب ہارون کے زیر عتاب آنے والے ہیں۔ اسی لیے ہم نے باہم مشورہ کیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ امام موسیٰ
ابن جعفر علیہ السلام سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ ان کی قید کے احوال سے تو تم واقف ہو۔ ان کے دربان چن چن کر شقی القلب اور دشمن اہل بیت رکھے جاتے ہیں۔ ان سے ملنے پر سخت پابندی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم نے اپنا مسئلہ ان کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اگلے روز صبح صادق کے وقت زندان سے مٹی کی ایک ٹھیکری گری۔ ہم پہلے ہی اس کی طاق میں تھے۔ ہم نے بڑی رازداری سے وہ ٹھیکری اٹھا لی اور قربان جاؤں میں اپنے امام پر، جس ان کا لہجہ گلوگیر ہو گیا اور وہ رک کر آنسو پوچھنے لگا۔ دوسرے شخص کی آنکھوں میں بھی آنسو گرنے لگے۔ اس مرد بزرگ نے سرد آہ بھری، امام پر قید خانے میں اس قدر سختی ہے کہ انہوں نے مٹی کی اس ٹھیکری پر حرف تہجی میں سے صرف ایک حرف لکھا۔ وہ کیا؟ اس شخص نے بے تاب ہو کر سوال کیا۔ اس ٹھیکری پر حرف جیم لکھا ہوا تھا۔ فرزند رسول کے عطا کردہ اس ایک حرف نے ہم پر حکمت کے دروازے کھول دیے۔ ہمیں اپنی مشکل کا حل از خود مل گیا، جو ہمارے حالات کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ ہمارا تیسرا ساتھی، جس کا نام ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، اس نے جیم سے جلاوطنی مراد لیا۔ وہ آج رات یہ شہر چھوڑ دے گا۔ میرے وجدان میں جیم سے جبل انکشاف ہوا۔ میں پہاڑوں پر اپنے آبائی مکان میں پناہ لوں گا، اور ہمارے دوست وہاب بن عمرو کے لیے یہ حرف جیم جنون کی علامت بنا، اور تم دیکھو گے کہ آل محمد کے اس دیوانے کی دیوانگی فرزانوں کو شرما دے گی۔ آج آپ کے ساتھ تعارف شیئر کرنے کے بعد اجازت چاہتی ہوں۔ اگلی دفعہ آپ سے ملاقات کروں گی اور بہلول کے واقعے کو آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ خیرن کثیرہ۔